بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ ان کا ملک سعودی عرب کے ساتھ مذاکرات کے انتظام کرنے کے لیے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سمیت ثالثوں کی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ عمران خان ایران اور سعودی عرب کے مابین کشیدگی کم کرنے کے لیے اتوار کو تہران پہنچیں گے۔ ایران کے نشریاتی ادارے پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق ترکی کے TRT ورلڈ کو ایک انٹرویو میں جواد ظریف کا کہنا تھا کہ ہم ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کسی بھی معاملے پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سعودی عرب ہمارا پڑوسی ہے اور ہم یہاں مستقل طور پر اکٹھے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سوائے ایک دوسرے سے بات کرنے کے کوئی دوسرا راستہ نہیں اور ہم سعودی عرب کے ساتھ آیا براہ راست یا ثالث کے ذریعے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین کرام، دوران انٹرویو جب ان سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے دورہ تہران سے متعلق سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کبھی کسی ثالثی کو مسترد نہیں کیا۔ ہمارے راستے ہمیشہ ثالثی کے لیے کھلے ہیں اور ہم ہمیشہ اپنے پڑوسی سعودی عرب کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین کرام، اپنے انٹرویو میں ایرانی وزیر خارجہ نے زور دیا کہ اگر سعودی عرب محفوظ ہونا چاہتا ہے تو اسے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر تعلقات شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جواد ظریف کا مزید کہنا تھا کہ اسلحہ خریدنا آپ کے لیے سیکیورٹی نہیں خریدے گا۔ اگر سعودی عرب محفوظ بننا چاہتا ہے تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ یمن میں جنگ ختم کرے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات شروع کرے اور امریکہ پر بھروسہ نہ کرے۔ ناظرین کرام، جواد ظریف نے ایرانی صدر حسن روحانی کی جانب سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پیش کیے گئے ہرمز امن کی کوشش کے امن منصوبے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس اقدام کے ذریعے خلیج فارس خطے میں تمام 8 ممالک کو مذاکرات کے ذریعے امن لانے کی کوششوں میں شامل ہونے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے پڑوسیوں کی جانب سے اس پر تبادلہ خیال اور اسے مزید بہتر کیا جا سکتا ہے۔ دوران انٹرویو جواد ظریف نے کہا کہ ایسے حالات میں کہ جب سعودیوں نے ایران سے بات چیت میں دلچسپی ظاہر کی ہے، اگر وہ لوگ علاقائی معاملات کو مذاکرات کی میز پر رکھتے ہیں نہ کہ لوگوں کو مارنے کو، تو یقیناً اسلامی جمہوریہ ان کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کے حصے کے طور پر مشرق وسطیٰ کے 2 اہم ریاستوں ایران اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ان دونوں ممالک کے دورے پر جائیں گے۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم عمران خان اتوار کو تہران جائیں گے جہاں ان کی ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات شیڈیول ہے، جبکہ اس کے بعد وہ سعودی قیادت سے ملنے کے لیے ریاض روانہ ہوں گے۔ ناظرین کرام، قبل ازیں گزشتہ ماہ عمران خان نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا جہاں انہوں نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات میں سعودی شہزادے نے انہیں ایران کے ساتھ کشیدگی کے خاتمے میں مدد کے لیے کہا تھا۔ ناظرین کرام، ایران کے بعد وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کا شیڈیول بھی طے کیا جا چکا ہے۔ عمران خان کل 1 روزہ مختصر دورے پر ایران جائیں گے۔ اتوار اور پیر کی شب وزیر اعظم واپس وطن پہنچیں گے۔ منگل کو سعودی عرب جائیں گے۔ ناظرین کرام، تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کل اتوار کو ایک مختصر دورے پر ایران جائیں گے اور وہاں ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی ایران کے سپریم لیڈر سے بھی ملاقات ہوگی۔ وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر خارجہ اور عسکری قیادت بھی تہران جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اتوار اور پیر کی شب وزیر اعظم وطن واپس پہنچیں گے۔ عمران خان پیر کے روز دوپہر 1 بجے اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کا اجلاس لیں گے اور اس کی صدارت کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم منگل کو مختصر دورے پر سعودی عرب جائیں گے۔ وزیر اعظم کی سعودی فرما روا اور ولی عہد سے ایرانی صدر سے ملاقات کی پیش رفت پر بات چیت ہوگی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان، سعودی عرب اور ایران کشیدگی میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیر اعظم عمران خان سے ثالثی کے لیے کہا تھا۔ ذرائع کے مطابق اہم مسلم لیڈر دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی اور تناؤ ختم کرنے کے خواہاں ہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ایران کی طرف سے ثالثی قبول کرتے ہوئے تناؤ کم کرنے کا عندیہ دیا جا چکا ہے۔
ایران خطے میں امریکہ کا کردار بتدریج کم کر کے ختم کرنا چاہتا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان ماضی میں بھی سعودی ایران تناؤ ختم کرنے کے لیے کئی بار کوششیں کر چکا ہے۔